الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم سامعین مکرم، آج نہایت ہی فضیلت والا عید الاضحیٰ کا دن ہے اور یقیناً یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دن بالخصوص جو ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے جس قربانی کو انہوں نے اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش فرمایا تھا۔ یقیناً قرآن مجید کے اندر اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 سے 107 تک اگر ان آیات کا ترجمہ آپ پیش نظر رکھیں تو یقیناً ان آیات کے اندر وہ واقعات تفصیل سے درج ہیں، بیان کیے گئے ہیں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید جو ہے وہ اس قربانی کو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی، وہ قربانی یقیناً جو ہے وہ ایک مینڈے کی شکل میں جو ہے وہ قبول کی گئی اور اس قربانی کو جو ہے وہ ذبح عظیم کہا گیا۔ ذرا قرآن کے الفاظ سنیے کہ رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ رب العزت سے دعا فرمائی تھی کہ اسے نیک اولاد عطا فرما، کہ اے میرے پروردگار مجھ کو نیک بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آپ کو ایک نہایت ہی حلیم بردبار بیٹے کی، انتہائی حلیم یعنی جس کے اندر فہم و فراست اور بردباری کے پہلو جو ہیں وہ عالی صفات کے طور پر جو ہے وہ جن کی شخصیت کا حصہ تھے، ایسے بیٹے کی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بشارت سنائی۔ پھر کیا ہوا کہ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ پھر پہنچے اس عمر کو پہنچے کہ جب وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دوڑتے پھرتے تھے، بچپنے کی بالکل چھوٹی عمر کہ جب جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ اپنے والد کی انگلی تھام کر جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلنے کی دوڑنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، تو بلغ معہ السعی قال یا بنیا، تو کیا فرمایا اے میرے بیٹے انی اری فی المنام، میں نے جو ہے وہ خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تمہیں جو ہے وہ ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں جو ہے وہ قربان کر رہا ہوں، میں تمہاری قربانی رب کے حضور پیش کر رہا ہوں۔ اپنے خواب کا اظہار جو ہے وہ اپنے بیٹے کے سامنے فرمایا اور پھر بیٹے سے جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ رائے پوچھ رہے ہیں، اسی بیٹے سے کہ جس کو قربان کیا جانا ہے اسی کو آگاہ کر کے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا اس معاملے میں جو ہے وہ کیا طرز عمل ہے، تمہاری کیا رائے ہے۔ ماذا تری قال، اب وہ بیٹا بھی جو ہے وہ رب کا برگزیدہ بندہ ہے اور ایسا برگزیدہ بندہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ حلم اور بردباری کا پہلو جو ہے، جس کا ذکر جو ہے وہ قرآن ہی نے کہا کہ ایسی صفات جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور علامہ اقبال بھی جو ہے وہ ان کے متعلق کیا خوبصورت جو ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ وہ کیا جواب دے رہے ہیں، ذرا غور کیجئے، قرآن کے الفاظ ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فرما رہے ہیں کہ اے والد محترم افعل، کر دیجئے یعنی قربان کر دیجئے، افعل ما تؤمر، اس کام کو اختیار کر دیجئے کہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ کو امر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ آیا ہے، آپ اس کو کر دیجئے، آپ انشاءاللہ مجھ کو صابرین میں سے پائیں گے۔
ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی کہ اس قدر جو ہے وہ اپنے ہی ذبح کیا جانے کا معاملہ جو ہے وہ حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اگر اللہ رب العزت کا حکم ہے تو پھر میری جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے حکم کے سامنے۔ ستجدونی انشاءاللہ، تو پھر جو ہے وہ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، کہ پھر جب دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور ابراہیم نے ان کو ماتھے کے بل جو ہے وہ لٹا دیا اور ہم نے ان کو ندا دی کہ اے ابراہیم کیا خوب تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا، تم نے کیا خوب اپنا خواب جو ہے وہ سچ کر دکھایا ہے۔ ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں، اور کیسا بدلہ دیا؟ بے شک باپ کا بیٹے کے ذبح کے لیے تیار ہو جانا، اس کے بدلے میں جو ہے وہ کیا بدلہ دیا جا رہا ہے؟ یہ ایک بڑی سری آزمائش تھی، ان ذالک لہو البلاء المبین، سری آزمائش، بہت بڑی آزمائش تھی، اور اس آزمائش میں جب آپ پورے اترتے ہیں تو پھر آپ کی قربانی کو وفدیناہ بذبح عظیم، ایک عظیم قربانی میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا۔ اور وہ عظیم قربانی کیا ہے کہ پھر آج کے بعد جو ہے وہ رہتے دنیا تک جو ہے وہ سنت ابراہیمی کے طور پر جو ہے وہ یہ قربانی جو ہے وہ ہر فرد جو ہے جو صاحب حیثیت ہے اس کو ادا کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ دن جو ہے وہ بڑا ہی قیمتی دن ہے، اس دن اللہ رب العزت جو ہے وہ بخشش کے دروازے جو ہے وہ ایسے کھولتا ہے کہ آپ کی ہر قربانی جو ہے وہ انتہائی بار آور ہو کر جو ہے وہ آپ تک لوٹتی ہے۔ آپ جو جانور ذبح کرتے ہیں اس کے گلے سے ٹپکنے والا ایک ایک خون کا قطرہ جو ہے وہ بے پناہ اجر و ثواب، اور جس قدر جو ہے وہ اس جانور کی کھال کے اوپر بال ہوتے ہیں اس قدر جو ہے وہ نیکیاں جو ہے وہ نامہ اعمال میں جو ہے وہ شامل کر دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سمنوا ضحایاکم، اپنی قربانیوں کو خوب موٹا تازہ کرو، سمنوا ضحایاکم۔ کیونکہ یہ پل صراط کے اوپر جو ہے وہ تمہاری سواریاں ہوں گی، لہٰذا اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے پل صراط پر سے تیزی سے گزرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے جانوروں کو خوب جو ہے وہ صحت مند کرو۔ تو اس لیے کیونکہ بہت سے افراد جو ہے وہ اپنے جانور خود تو پال نہیں رہے ہوتے، لہٰذا اس حوالے سے چونکہ خرید رہے ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں مند جانور جو ہے وہ موٹا تازہ جانور کہ جس کو دیکھ کر جو ہے وہ ایک دفعہ طبیعت خوش ہو جائے، ایسا جانور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دفعہ جو ہے وہ نماز کا طریقہ سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پہلے نماز کھڑی ہوگی اور عید کا خطبہ جو ہے وہ بعد میں دیا جائے گا۔ نماز کا طریقہ یہ ہے، پہلے سب سے نیت 2 رکعت ہے، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب 6 تکبیرات زائد کے، یعنی اس میں 6 تکبیرات جو ہے وہ زائد ہوں گی، تو نیت میں بھی جو ہے وہ اس کا ذکر جو ہے وہ آپ قلب میں کریں گے۔ پیچھے امام صاحب کے منہ از کعبہ شریف اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنے کے بعد جو ہے سارے احباب جو ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر کانوں تک ہاتھ باندھ لیں گے اور جو ہے وہ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تعالی جدک، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہاں تک پڑھ کر سارے خاموش ہو جائیں گے۔ پھر پہلی رکعت کی 3 تکبیرات زائد کہی جائیں گی، 3 دفعہ اللہ اکبر کہا جائے گا۔ آپ نے پہلی دفعہ بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں، دوسری دفعہ بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں، تیسری دفعہ بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر آپ نے چھوڑنے نہیں ہے، اب تیسری دفعہ آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ تلاوت کی جائے گی، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور 7 سورہ ملا کر تلاوت کی جائے گی، اور اس کے بعد رکوع کیا جائے گا، سجود کیے جائیں گے، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر اب پہلے جو ہے وہ تلاوت کی جائے گی، پہلے تلاوت کی جائے گی، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملا کر پڑھی جائے گی، اور جب تلاوت ختم ہو جائے گی تو اب یہ دوسری رکعت کی جو 3 تکبیرات زائد ہیں اس موقع پر کہی جائیں گی۔ اللہ اکبر کہہ کر پہلی تکبیر کے بعد آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری تکبیر کے بعد دوبارہ ہاتھ چھوڑ دینے ہیں،
تیسری تکبیر اللہ اکبر جب کہی جائے گی پھر آپ نے جو ہے وہ کانوں تک ہاتھ جو ہے وہ لے جانے ہیں اور پھر چھوڑ دینے ہیں۔ جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی تو آپ نے وہیں سے رکوع میں چلے جانا ہے، اور باقی جو ہے وہ نماز اسی سابقہ طریقے کے مطابق جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ تو آپ سب احباب سے درخواست ہے کہ آپ سب صفیں جو ہیں وہ درست فرما لیں اور صفیں درست کر کے نیت کر لیں تاکہ جو ہے وہ نماز عید کی کھڑی کی جا سکے۔